نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور وفات کے اعتبار سے بہت مشہور و معروف ہے، اور پھر 12 ربیع الاول کی تاریخ۔ لیکن اگر ہم محدثین اور مورخین کی روایات کو دیکھیں تو ولادت 12 ربیع الاول کو ہونا یہ بھی متعین نہیں ہے، راجح نہیں ہے، مختلف اقوال میں سے ایک قول ہے، اور وفات 12 ربیع الاول کو ہونا یہ بھی کوئی متعین اور یقینی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی وفات کی مختلف اقوال میں سے ایک قول ہے۔ اب تاریخ وفات کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس بارے میں مورخین اور محدثین نے بڑی تفصیلاً بحثیں کی ہیں۔ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ السہیلی فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں بھی اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی، مگر اکثر نے 12 ربیع الاول کو جو تاریخ وفات قرار دیا ہے، لیکن دیگر اقوال میں 13 ربیع الاول بھی شامل ہے، 14 ربیع الاول بھی شامل ہے، 15 ربیع الاول بھی شامل ہے، یعنی مختلف اقوال ہیں۔ اور علامہ ابن ملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا 1 ربیع الاول بھی ہے، اور ایک قول 2 ربیع الاول بھی ہے، اور ایک قول 12 ربیع الاول بھی ہے، اور ایک قول 10 ربیع الاول بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ان تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں ہوئی۔ اب یہ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مسلمانوں کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج فرمایا تھا، خطبہ حجۃ الوداع جو دیا تھا 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں، وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اب اس دن کی رعایت رکھتے ہوئے 1 ذی الحجہ جمعے کے دن پڑتی ہے، اور پھر ان مورخین نے، محدثین نے، علماء نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 ذی الحجہ، پھر محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، ان مہینوں کو شمار کرتے چلے گئے۔ بعضوں نے تمام مہینوں کو 30 کا قرار دیا، پھر تمام مہینوں کو 29 کا قرار دیا، پھر بعض کو 30 کا، بعض کو 29 کا قرار دینے کے بعد بھی وہ علماء فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن اور پیر کا دن یہ نہیں آتا، لہذا اس بنا پر مختلف اقوال مقرر ہوئے ہیں۔ البتہ بعض دیگر حضرات جنہوں نے 12 ربیع الاول ہی کو تاریخ وفات قرار دیا، انہوں نے اس طریقے سے تاریخ وفات قرار دیا کہ اگر مکہ اور مدینہ والوں کا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کی تاریخیں مختلف ہوں، کہ اگر مکہ میں ذی الحجہ کی تاریخ جمعرات کو مقرر کی جائے اور مدینہ میں ذی الحجہ کی تاریخ جمعے کو مقرر ہو رہی ہو، اور مدینہ منورہ میں پھر جمعے کے بعد یہ ذی الحجہ کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول تمام مہینے 30 کے شمار کیے جائیں، تو 12 ربیع الاول پیر کا دن یہ آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اس بات پر بھی کئی قسم کے اشکالات ہیں کہ چاروں مہینے 30 کے قرار دینا یہ بھی ممکن از بعید ہے لیکن، اور اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے اشکالات ہوتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات مکمل تفصیل کے ساتھ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض وفات کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان میں یہ تمام تفصیلات کو ذکر کیا ہے۔ تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ حسابات کی روح سے 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات قرار دینا درست نہیں ہے۔ البتہ مختلف اقوال میں سے 2 ربیع الاول کو کئی حضرات نے ترجیح دی ہے کہ 2 ربیع الاول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔